خواتین حضرات، مرزا غالب کی جس غزل پر آج کی محفل میں ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: غم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے، یہ رنج کے کم ہے میں گلفام بہت ہے۔ بودا کہتے ہیں کمزور کو یا ضعیف کو، کم محبت کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں گلفام شراب کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرا دل غم کھانے میں بہت کمزور ہے، یعنی بودا ہے، اور شراب کے ذریعے سے اس کی کمزوری پر ایک حد تک تو قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ شراب بھی بہت کم ہے، یعنی غم کھانے کے لیے، غم کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی اتنی نہیں ہے جتنی کہ ملنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کو دوا کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہو اور ہم اسے صرف 1 خوراک دیں تو ظاہر ہے کہ وہ بیمار ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بس اس شعر کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنی شراب نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس غم ہے، اور یہ شراب ہمارے غم کو کم کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ، ہے یوں کہ مجھے درد تہہ جام بہت ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم، اور درد کہتے ہیں جو شراب آخر میں تھوڑی سی، جو آپ شراب پیتے ہیں، آپ اللہ نہ کرے شراب پئیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ جو تلچھٹ میں تھوڑی سی شراب رہ جاتی ہے نیچے، اس کو کہتے ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ ساقی سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے شراب کی ضرورت نہیں ہے، اور بس میرے لیے وہی تلچھٹ کافی ہے جو جام شراب کی تہ میں پڑی ہوتی ہے، مجھے وہی مل جائے تو میرے لیے وہی کافی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرم کیوں آتی ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ساقی سمجھے گا کہ یہ تو بڑا ہی کم ہمت اور بڑا ہی بے حوصلہ شراب پینے والا ہے، جو صرف تلچھٹ پر ہی گزارا کر لیتا ہے، اس کو بھرا ہوا جام جو ہے وہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہوگا کہ یہ کوئی بہت ہی حقیر اور ذلیل شخص ہے جسے اچھی محفل میں بیٹھنے اور پینے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ یہ بھی سمجھے گا کہ بہت ہی تنگ ظرف قسم کا شرابی ہے، اور تو کہتے ہیں کہ یہ جو میری قناعت ہے، جو کہ میں بہت پیتا رہا ہوں، سحر چشم ہوں، بہت باہمت ہوں، اور موقع اور محل کے اعتبار سے میری بے عزتی کا باعث بن جائے گی۔ غور کیا جائے تو صورتحال کے لحاظ سے اور بھی کئی وجہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ نہ تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور کمی کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کے شکاری اپنا شکار کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک میں آشیانے میں تھا تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی شکاری جو ہے وہ اپنا تیر کمان لیے گھات لگا کے میرے لیے بیٹھا ہوگا۔ اب میں گرفتار ہو کر پنجرے میں آ گیا ہوں تو کم از کم تیر کمان یا صیاد کی میرے انتظار میں بیٹھنے کا کوئی مجھے ڈر نہیں رہا۔ اس سے نجات مل گئی اور آرام کی زندگی بسر ہو رہی۔ مرزا غالب نے اس شعر میں زندگی کے دونوں رخ پیش کیے ہیں، ایک آزادی کی زندگی کا رخ اور دوسرا غلامی کی زندگی کا رخ۔ آزادی کی زندگی میں یقیناً مصیبتیں بھی ہیں، تاہم اس کے باوجود انسان کی فطرت یہ ہے کہ سب عموماً
اسی زندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خطرات کی دہشت برداشت نہیں کر سکتا اور یہی چاہتا ہے کہ ان سب خدشوں سے محفوظ ہو کر کسی گوشے میں آرام سے بیٹھا رہے، لیکن اسے زندگی کے عام جو عزائم ہیں ان پر جو تباہی خیز اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مرزا نے صرف یہاں ایک رخ پیش کر دینے پر ہی قناعت کر دی ہے، کسی ایک رخ کی دعوت نہیں دی، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی دعوت دی جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی، پاداش عمل کی طمع خام بہت ہے۔ زہد کہتے ہیں عبادت اور پرہیزگاری کو، یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہو اور بہت زیادہ عبادتوں میں اپنا وقت اور خاص طور پہ اپنی راتیں گزارتا ہو اور ہر قسم کی دنیا کی برائیوں سے بچتا ہو تو پرہیزگار کہتے ہیں ایسے آدمی کو۔ اور ریائی کہتے ہیں جس میں ریا اور نمائش شامل ہو، مطلب اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں، تو ایسا آدمی ریاکار کہلاتا ہے۔ اور پاداش عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کا بدلہ۔ اور طمع خام کہتے ہیں ایسی ہرس جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، نازیبا قسم کی ہرس یا فضول ہرس، آپ یہ کہہ لیجیے اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں خدا پرستی اور عبادت گزاری کا کیوں کر قائل ہو سکتا ہوں، مانا کہ وہ رہائش اور نمائش کے داغ سے پاک ہے، لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ ہر زاہد اور پرہیزگار کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ نیکی کا جو وہ کام کر رہا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور ایسی ہرس ہے جو مخلص عبادت گزار کو اچھی نہیں لگتی، اس کو زیبا نہیں ہے۔ عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ بندے کے لیے پروردگار کی بندگی ہی زیبا ہے، اس کا بدلہ لینے کی آرزو ایسے بندے کو بالکل فضول معلوم ہوگی جو صرف اپنی بندگی کا حق ادا کر رہا ہو۔ دیکھیے غالب کیسے اچھی باتیں کر جاتے ہیں اپنے اشعار میں، اور اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ صرف اپنے محبوب کے گالوں بالوں اور آنکھوں کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن سے، لیکن اگر آپ ان اشعار پر غور کریں تنہائی میں بیٹھ کر کبھی، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسا ہے نہیں۔ ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نصیحت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے نکتے اٹھائے جاتے ہیں کہ جن کو ایک عام ذہن رکھنے والا آدمی تو شاید صرف عشق اور محبت تک ہی محدود رکھتا ہو، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں اور اس کو ان معنوں میں لیں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھی باتیں اپنے اشعار میں لپیٹ کر دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں کہ ہیں اہل خرد کس روش خاص پہ نازاں، پابستگی رسم و رہے عام بہت ہے۔ اہل خرد کہتے ہیں عقل اور دانش والے لوگ، سمجھدار لوگ جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، جو بہت سوچ سمجھ کر زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ اور پابستگی کہتے ہیں پابندی کو۔ پابستگی کا مطلب ہے ویسے تو کہ آپ کے پیر بندھے ہوئے ہوں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب جو ہے وہ ہم پابندی ہی لیں گے۔ تو کہہ رہے یہ ہیں کہ جن لوگوں کو عقل اور دانش کا دعویٰ ہے، آخر وہ کس خاص روش پر ناز کر رہے ہیں، کون سا خاص مسلک ہے جسے وہ بطور امتیاز اپنا مسلک قرار دے سکتے ہیں۔ جس طرف نگاہ ڈالیے سب عام راہ و رسمی کی پابندی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اصل میں مرزا یہ حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل عقل اور اہل دانش کے لیے عقل مندی کا ثبوت کیا ہے۔ کیا انہوں نے عام لوگوں سے الگ ہو کر کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، یا انہوں نے عام راہ و رسم کی پابندی چھوڑ دی ہے
اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ فخر کس بات پر کر سکتے ہیں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے جو نامعقول ہیں۔ عوام سینکڑوں ایسی باتیں اختیار کیے بیٹھے ہیں، اگر ان سے گریز نہیں ہے، بے تعلقی نہیں ہے، تو صاحب عقل اور دانش ہونا عملاً بیکار ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے اور آپ کو عقل دی ہے، تو آپ بجائے ان رسوم میں پڑھنے کے آپ اصلیت کی طرف آئیے۔ شعر ہے، زمزم پہ ہی چھوڑو مجھے کیا طوف حرم سے، آلودہ با میں جامع احرام بہت ہے۔ اس میں زمزم تو آپ جانتے ہیں، مسلمان سب جانتے ہیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور طوف حرم کا مطلب ہے حرم کا طواف کرنا۔ آلودہ کہتے ہیں بھرے ہوئے کو۔ آلودہ با میں جامع احرام بہت ہے کہ میرے پاس جو شراب میں ڈوبا ہوا احرام ہے وہی بہت ہے۔ اس کی جو ہے تشریح، وہ ہم ایک استاد کی ہوئی تشریح جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر تشریح کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو تشریح انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ سرمستی اور مدہوشی جو ہے یہ کوئی کم مائگی نہیں ہے، بلکہ ہوا ایسا کہ وہ جو خمخانہ جاوید تھا، یعنی جو ہمیشہ رہنے والا شراب خانہ تھا، اس میں بے اندازہ پی گئے، اور یہ کیف جو ہے یہ عشق الہی کا کیف ہے، یعنی عشق الہی کے نشے میں غرق ہیں۔ کون ایسا ہے جو اس کیف میں سرشار ہو کر ہوش مند رہ سکتا ہے؟ مجھے چاہے زمزم پر ہی چھوڑ دو، میں حرم پاک کے گرد طواف کرنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ میں نے احرام کا جو لباس پہن رکھا ہے وہ شراب سے بہت آلودہ ہو چکا ہے۔ یہاں زمزم پر رہنے اور حرم کے طواف سے بچنے یا اعتراض کرنے کا مقصد خود واضح کر دیا ہے، یعنی جامع احرام کا ناپاک ہونا۔ زمزم پر رہیں گے تو اس کے یعنی اگر تو اس کا جو مقدس پانی ہے وہ اس سے احرام کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب تک لباس حرم پاک نہ ہو جائے، کعبے کی عظمت کا اتنا احساس ہے کہ اس کا طواف بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ۔ اگلا شعر دیکھیے، ہے قہر کے اب بھی نہ بنے بات کہ ان کو انکار نہیں، اور مجھے ابرام بہت ہے۔ ابرام کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر اصرار کرنا، کسی بات کا تقاضا کرنا، بار بار کوئی بات کہنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محبوب کو وصل سے انکار نہیں ہے، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ تقاضا بھی کر رہا ہوں۔ غضب اور ظلم یہ ہے کہ اب بھی بات نہ بنے اور میری مراد پوری نہ ہو۔ شعر میں یہ حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ جب عاشق کو وصل پر اصرار ہو اور محبوب کو اس سے انکار نہ ہو تو اس کی صورت نہ بننا سراسر ناقابل تصور ہے۔ آئیے شعر دیکھیے کہ خوں ہو کہ جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں، اے مرگ رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے۔ مرگ کہتے ہیں موت کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے موت، ابھی تک تو میرا کلیجہ خون ہو کر آنکھ سے نہیں ٹپکا، لہذا میرے ذمے بہت کام باقی ہے، اور بہتری یہی ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کی تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں یہ کام پورا کر لوں۔ شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم پر نئی سے نئی مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں اور ہم چاہتے تھے کہ موت آ جائے تو نہیں آئی، اب جگر خون ہو رہا ہے اور خون ہو کر آنکھ سے ابھی ٹپکا نہیں ہے، تو جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے میرے عشق کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب ذرا اور مہلت دے دے کہ میں اس کام کو پورا کر لوں کہ اپنے جو جگر کا خون ہے اسے اپنی آنکھوں سے ٹپکا لوں۔
آخری شعر ہے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ بہت ہی سادہ سا شعر ہے، اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں جن کے ہم معنی کریں۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ ایسا کون ہوگا جو غالب کو نہیں جانتا، وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ شاعر بھی بہت اچھا ہے، لیکن بس ایک خرابی ہے کہ بدنام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کے سامنے کیے، اور اس کے شعروں کی تشریح۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہے ہوں تو، اور آپ ان کو آ کر دیکھتے بھی ہوں اور ان سے شاید کچھ سیکھتے بھی ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، یہ ہمارے لیے کافی حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔